ہمیں جوائن کرے ہیں وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ چودھری صالح حسین صاحب. تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. پنجاب میں الیکشن کی تاریخ آ گئی, خیبر پختونخوا میں مشاورت جاری ہے. آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت نے یہ تجویز دی ہے کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. سو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں, اکتوبر نومبر میں ہو جیسے بیچ میں کہا گیا, یا اب جب کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں صوبائی اسمبلیز کے تو ان کے ساتھ تمام الیکشنز ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, شکریہ اپنے پروگرام میں دعوت دینے کے لیے جی. ان کا بڑا کلیئر مطلب یہ ہے جی کہ بجائے اس کے کہ پروونشل الیکشن پہلے ہوں اور جنرل الیکشن بعد میں ہوں, تو دونوں الیکشن ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے جب گورنمنٹ کی ٹرم کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ ایگزیکٹ اس کا مطلب ہے جی. سو جو اب عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آئین یہ کہہ رہا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہو, اور نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم اتنی زیادہ یا گورنمنٹ خاص طور پہ اس حوالے سے کوئی اتنی الیکشن ڈیلے کرنا چاہتی ہے, تو کاف لیگ بھی اسی تھاٹ کے ساتھ موجود ہے کہ اگرچہ سپریم کورٹ نے کہا ہے لیکن الیکشن ڈیلے کیے جائیں؟ اصل میں اس کو دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے جی. ایک تو ہے نا کہ الیکشن ڈیلے مطلب اب صوبائی الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن جنرل الیکشن وقت پہ ہی ہوں. تو کافی سیاسی جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ جو ملک کی اس ٹائم صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 4 مہینے بعد بھی ہو جاتے ہیں جب جنرل الیکشن ہونے ہیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی, اور اس دوران جو ہے ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو موقع بھی مل جائے گا, انکلوڈنگ عمران خان صاحب, کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھے دیکھیں نا ایک پارٹی ہے وہ اس سسٹم سے ہی باہر آپریٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی, ہم نے سارے برے ہیں بس ہم ہی اچھے ہیں. تو ان میں بھی بہت خرابی ہیں, ہم سب نے دیکھی, 4 سال ہم بھی ان کے ساتھ رہے, ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں, اور اگر الیکشن ہی واحد حل ہے اس بحران سے نکلنے کا, تو وہ کروا دینے چاہیے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن کم از کم بیٹھ کے بات چیت تو کریں. اگر حکومت کا موقف ہے کہ جی جنرل الیکشن کے ساتھ ہی ہم نے صوبائی الیکشنز بھی کروانے ہیں, تو اس کی کیا منطق ہے, کیا لاجک ہے, وہ کوئی بیٹھ کے سنے تو صحیح ہے, ان کے ساتھ انگیج تو کریں. وہ نہیں کر رہے, بس یہ کہی جا رہے ہیں کہ جی الیکشن کروا دیں, بس کل ہی کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی اس میں سینس شوڈ پر, کیونکہ بات چیت پہ تو چودھری شجاعت حسین یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہوں تو وہ وزیر اعظم کے پاس جانے کو تیار ہیں. ابھی ریسنٹلی خان صاحب نے مذاکرات کی بات کی ہے, تو کیا کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ جی ہونی چاہیے جی, لیکن کیونکہ ان کی سیاست ہی ساری کنفرنٹیشن کے اوپر مبنی ہے, تو اس لیے میرے خیال میں اگر کچھ اچھا بھی ہونا چاہے گا تو وہ مشکل ہو جائے گا. آپ نے ایک مزاج کی بات ہوتی ہے نا جی, یہاں ایک آئیڈیالوجی کی بات ہوتی ہے. میں نے تو وہ بلکہ سب نے ہی سنا جب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی تھیں, تو کس طرح ہمارے فارمر وزیر خزانہ صاحب صوبائی وزیر خزانہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں تم آئی ایم ایف کو لیٹر لکھو. وہ آگے سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ جی ملک کے انٹرسٹ میں ہوگا, لیکن وہ جواباً کہتے ہیں کہ نہیں ملک کو چھوڑو, تم خان صاحب کی فکر کرو. تو اگر اس طرح کے مزاج کے ساتھ ہم چلیں گے تو کس طرح ملک آگے چلے گا جی؟ اگر میں ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے, اگر میں نہیں ہوں تو کہ ان سے بات چیت کی جائے اس وقت. میرے خیال میں جو عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے ایک ہی دن میں 3 مختلف قسم کے بیانیے دیے, تو میں سمجھتا ہوں بات چیت وہ اب شاید کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اسی دن صبح کہا کہ جی باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کر دیں. دوپہر کو بیرونی سازش جنہوں نے کی امریکیوں نے, ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے زمان پاک میں. شام کو کہہ رہے تھے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ نیا آرمی چیف سے میری ملاقات ہو جائے یا بات ہو جائے, وہ مجھے لفٹ نہیں کروا رہے. تو ایک ہی دن میں 3 بڑے مختلف قسم کے بیانات آئے, تو میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ مجھے انگیج کیا جائے. سو ان تینوں میں سے کون سی بات آپ کو قابل اعتراض لگی؟ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل, امریکنز کے ساتھ بیٹھنا, یا پھر یہ کہ نئے چیف سے بات کی جائے؟ تینوں باتیں ایک ہی دن میں کرنا جو ہے نا جی, وہ ان اٹ سیلف جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان ہے. سو پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ابھی مشکل ہے ان سے بات چیت. آپ نے خود کہا کہ وہ ریڈی لگ رہے ہیں بات چیت کے لیے. سو اب کیا چودھری شجاعت حسین کوئی رول اس بیان سے مجھے لگا, جی ہمیں بھی لگا, میرے خیال میں جی انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا وہ جی, تو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کر دی ہے, اب تو میرا خیال ہے دوسری طرف جو ہیں ان کا بنتا ہے نا جی فرض کہ وہ اب ان کو انگیج کریں. اگر کوئی انسان بہتری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے تو وہ بار بار تو نہیں کرے گا, ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا, تو میرے خیال میں اگر وہ جنرلی سیریس ہیں تو میرے خیال میں ان کو انگیج کرنا چاہیے. بلکہ اب تو ان کی جماعت کے صدر جو ہیں آفر ہے ابھی موجود. جی بالکل, اب اپنے صدر کو بھی کہہ سکتے ہیں, پرویز الہی صاحب کو, پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ چودھری شجاعت صاحب سے بات کریں.
سو مین وائل پی ٹی ایم اس وقت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ بلاول بھٹو نے کل کہا کہ وفاقی حکومت سیلاب زدگان سے کی گئے اپنے وعدے پورے کرے ورنہ ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے. پیپلز پارٹی کی آپ اس کو دھمکی سمجھیں یا سیاسی بیان ہے؟ میرے خیال میں جی کہ دونوں کے بیچ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں, کنسرن سمجھ لیں. میں نہ اس کو کہوں گا کہ یہ کوئی دھمکی ہے نہ کوئی سیاسی بیان ہے, میں سمجھتا ہوں ان کا یہ کنسرن ہے, ان کو اس چیز کی فکر ہوگی اسی لیے انہوں نے یہ بیان دیا جی. رائٹ. سو یہ کنسرن پیپلز پارٹی کو ہے یا اور جماعتوں کے بھی کنسرنز اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کی جماعت؟ میرے اپنے بھی بہت سارے کنسرنز ہیں جی, ذاتی بھی, تو اس لیے سب کو ہی ہے جی, کیونکہ یہ کنسرن اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, پاکستان کے لیے. انویسٹمنٹ جو انہوں نے مجھے منسٹری دی ہوئی ہے جی, اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں انویسٹرز کو جو دن رات پیش آتے ہیں جی. جو یہاں پہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ بھی بیچارے پھنسے ہوئے ہیں. تو ہر وقت فائر فائٹنگ ہی چل رہی ہے جی. جب سے حکومت آئی ہے 90% ہمارا جو وقت ہے وہ فائر فائٹنگ پہ لگے رہتے ہیں جی سارا ٹائم. سو انویسٹمنٹ کے حوالے سے تو کیونکہ ایک بے یقینی کی فضا ہے نا جی, وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی, یہ انسرٹینٹی بہت ہی زہر کی طرح ہے انویسٹمنٹ کے لیے. سو آپ اس کی وزیر ہیں, آپ کو بھی یہ بات ضرور سنتے ہوں گے آپ. جی آپ نے بالکل 100% صحیح بات کی ہے جی. انویسٹمنٹ کے لیے ایک بیسک جو پرنسپل ہے نا وہ ہے ٹرسٹیبلٹی کا. اگر انویسٹر کو ٹرسٹ نہیں ہوگا اور اس کا ہاتھ صحیح طرح پکڑا نہیں جائے گا اور وہ کبھی ایک منسٹری کبھی دوسری منسٹری کبھی تیسری منسٹری کے چکر لگاتا رہے گا سارا دن, تو آبویسلی وہ اس کے پاس اور بہت اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے علاوہ. اس وقت افریقہ بہت ایمرجنگ مارکیٹ ہے بہت سارے ملکوں کے لیے. وہاں بھی یہ سارے مسائل ہیں, کرپشن بھی ہے, وہاں ہر چیز ہے, لیکن وہاں پہ جو انویسٹر ہے اس کو بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ جی اس نے ایک کسی ملک میں جانا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا ہے وہاں پہ, اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا. لیکن یہاں پہ ایک فضا اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جی انویسٹر جو ہے نا وہ تھوڑا گھبرا گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے نا جی وہ اب یہ سلو ڈاؤن ہو گیا پروسیس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ریلائبلٹی گورنمنٹ کی اور ٹرسٹیبلٹی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے جی. صبح الیکشنز کے لیے آپ کی رائے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بہرحال پہ الیکشنز کی طرف جایا جائے؟ مختلف لوگ جب یہ رائے دے رہے ہیں, یٹ آپ کا اوپینین بھی یہی ہے کہ الیکشن ڈیلے کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ دیکھیں ہر ایک سیاسی طور پہ اگر اس سے بات کریں, مطلب ایک میں سیاسی جماعت کے سے منسلک ہونے کے علاوہ اگر ہم ویسے بات کریں تو آپ یہ دیکھیں نا ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے اپنا اس کو بینیفٹ ملے. تو آپ کو خیال ہے کہ جی اس معاشی حالات میں اور جو ایک بیانیہ بنا دیا گیا ہے, اگر الیکشن فوری ہو جاتے ہیں تو آبویسلی حکومت کو کے لیے کافی ڈیمیجنگ ہوگا. اور حکومت کی جو اولین ترجیح ہے وہ یہی ہے کہ جی الیکشنوں میں جنرل الیکشنوں میں جانے سے پہلے تک ہم کچھ چیزیں سٹیبل کر لیں, بہتر کر لیں, تاکہ ہمارے پاس الیکشن میں جانے کی کوئی ایک بیس بن جائے. لیکن یہ نہیں ہوا کہ جی یہ سارے حالات جو ہیں وہ حکومت اسی کے آتے ساتھ ہی ہو گئے. میں ویسے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر عمران خان صاحب کی حکومت کنٹینیو رہتی تو آج ان کو بھی یہی معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑنا تھا, کیونکہ جو ہم حالات دیکھ رہے تھے 2022 جنوری فیبری میں وہ بہت کلیئر تھے کہ چیزیں حالات اس طرف جا رہی ہیں. بلکہ اس کا خدشے کا اظہار ہمیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے بہت دفعہ کیا, ہمارے اپنے جو کولیگز تھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے وزیروں نے کیا. آپ نے کیوں بدلی پارٹی؟ آپ کو مطلب اپنا الائنس بدل لیا جب آپ کو پتا تھا یہی حالات رہنے ہیں؟ بیکاز ہماری انڈرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ آپ نے ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے الائنس بدلا. بالکل یہی نیت یہی تھی جی, 100% یہی تھی. اور خالی ملک کے حالات نہیں, ہمارے اندرونی بھی جو حالات اس ٹائم جس طرف نہج پہ جا رہے تھے وہ اسی طرح جا رہی تھیں چیزیں کہ جی انہوں نے ہر چیز کے اوپر جو ہے نا جی وہ ایک طرح سے بہت ہی قابض ہونے کی ایک پلاننگ ہو رہی تھی, تو تاکہ اگلا الیکشن بھی سیکیور کیا جائے. تو ایک وہ کچھ خدشات وہ تھے, کچھ معاشی خدشات تھے, یہ سب کو جی ایک ہی اس میں سمجھ لیں آپ مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی پرائے میں رکھ کے فیصلہ کیا کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی, حالات بھی نہیں ٹھیک ہو سکے. ایک یہ تو ریزن غلط ہو گئی. دوسرا, اگر نیکسٹ الیکشن سیکیور کرنا ہے تو اس وقت تو وہ سیکیورڈ نہیں تھا, اب تو ان کا نیکسٹ الیکشن بہت سیکیورڈ لگتا ہے دیکھ کر جو ریسنٹ ریزلٹس ہیں. تو پھر یہ دونوں جو ایسٹیمیٹس تھے یہ غلط ثابت ہو گئے. میں خیال ہے پراپرلی اس کو اس ٹائم پہ ریڈ نہیں کر سکے جی, اور اس ٹائم بس ایک وہ فضا, ایک ماحول جس طرح ایک بیانیہ بن جاتا ہے جی, تو اس ٹائم یہی بیانیہ تھا کہ جی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ اس کا آگے فیوچر کوئی نہیں ہے اور تباہی اور بربادی ہے.
آپ چاہے تو آپ کو چاہیے کیونکہ آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں بھی کچھ کلپنگز چلائے، اگر آپ جنوری فیبری یا مارچ کے بھی کلپنگز لے لیں اس ٹائم پہ جو میڈیا کی خبریں چل رہی تھیں یا جو ٹاک شوز میں باتیں ہو رہی تھیں، تو آپ کو بڑا کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ کہتے تھے کہ جی نون لیگ نے کلین سویپ کر جانا ہے اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ہمیں تباہ کر دیا ہے، بلکہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بہت شرمندہ تھے کہ یار یہ ہم کس طرح جواب دیں لوگوں کو. آج تو یہ ساری بیانی کی گیم ہوتی ہے. آج سب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کرے گی، تو یہ تو آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کا فائدہ کر دیا. اگر ایک سال میں اتنا چینج آ گیا جی، تو ابھی مارچ دوبارہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے دوبارہ سے فضا بدل جائے جی. اوکے، مطلب اینی تھنگ از پاسبل. میں نے تو دیکھا ہے جی. So you're betting on chance. چلیں ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. یہ بتائیے گا کہ چودھری پرویز الہی کافلی سے جدا ہو کر پی ٹی آئی میں ضم ہو چکے ہیں، کیا چودھری شجاعت حسین کافلی کی حیثیت برقرار رکھیں گے یا آپ نون لیگ میں ہی ضم ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ اس میں جی بڑی کلیئرٹی ہے ہمیں کہ ہم نے اپنی پارٹی کو بھی قائم رکھنا ہے، بلکہ اس کو مزید بہتر اور مستحکم بنانا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گی کہ آنے والے کچھ دنوں میں، ہفتوں میں نہیں کچھ دنوں میں، کچھ بڑے نام ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہماری پارٹی سے منسلک ہونا چاہتے ہیں جی، اور ان کو ہم موسٹ ویلکم کریں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت ایسی جماعت ہے جی کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے چکر کے ہائرارکی اور لوگ جو ہے وہ لائن بنا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے سائڈ پہ. نہ میرا اس طرح کا مزاج ہے، نہ میرے والد صاحب کا ہے، نہ میرے بھائی کا ہے، نہ باقیوں کا ہے. تو یہ جو بھی آئے گا اس کو ہم موسٹ ویلکم کریں گے، اور ان کی اپنی جماعت ہوگی. اس میں کوئی وہ ہائرارکی والا چکر نہیں ہے. سب ہم مل کے ایز اے ٹیم کام کریں گے انشاءاللہ.